بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے تمام یوزر کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ پچھلے کچھ عرصہ سے اسرائیل اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ آج ہم اسرائیل کے اوپر ہی بات کریں گے کہ بار بار پاکستان میں بھی اس بات کا ذکر ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے، اور ایک طبقہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اب ہم آج اس بات کے اوپر ایک تجزیہ کریں گے کہ اس کو تسلیم کیوں نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ آپ ایک دجالی نظام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک لائن ہے، جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، جو ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، وہ دجالی نظام کے ساتھ چلی جائیں گی۔ یہ ایک بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست ایک ایسی ریاست ہے، ان کا ایجنڈا ایک ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ دجال کے نظام کو دنیا پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ممالک، وہ قومیں، وہ افراد جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو وہ ساری ریاستیں، سارے ممالک، سارے افراد امام مہدی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں حق اور باطل کا اب جو مارکا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہو کے رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ان کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ جو باطل طاقت ہوگی وہ کلیئر بات ہے کہ وہ دجال کی طاقت ہوگی، اور اس کا سارا جو ایجنڈا اور اس کو سپر پاور بنا کے لانا، اس سب کے لیے اسرائیلی یہودی کام کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لینے کا مشورہ دینے والے جو لوگ ہیں، وہ مختلف قسم کے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی تو وہاں پہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مختلف معاہدات کیے، ان کے ساتھ تعلقات رکھے۔ اب یہ سوچ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، ہماری سوچ سمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اور وہاں کے یہودی قبائل سے معاہدے کیے گئے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات کے حل میں، ہر طرح کے جو بھی لڑائی جھگڑے، جو بھی بات ہوگی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سربراہ کا درجہ حاصل تھا، نہ کہ یہ کہ وہ یہودی قبائل کے سربراہان کے نیچے کام کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے بھی ایک سربراہ تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت نبوت کے مقابلے میں جو اسلام کا دشمن تھا، وہ سپر طاقت یہودی نہیں تھا، وہ سپر طاقت کی صورت میں مکہ کے مشرکین تھے، اور مکہ کی ایک الگ سے مشرکین کی ریاست قائم تھی، جو کہ اسلام کے مقابلے میں ایک دشمن ریاست تھی۔ جس طرح آج کے دور میں اسرائیلی یہودی ریاست ہے، جو کہ دنیا میں اسلام کے خلاف دشمن ریاست ہے، مکہ کی ریاست ایک ناجائز ریاست تھی، اس لیے کہ وہ ریاست وہاں پہ رہنے والے ان باشندوں کو جو کہ وہاں ہی کے رہنے والے تھے اور ان کا وطن ہی وہی تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان باشندوں کو وہ برداشت نہیں کرتی تھی، اور وحدہ لا شریک کو وہ نہیں مانتی تھی، اور وحدہ لا شریک کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر ان کا غاصبانہ قبضہ تھا، کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا، جو کعبۃ اللہ تھا، ہے اور تھا، اس کو مشرکوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس ریاست میں موجود مسلمانوں پر مشرکین ظلم و ستم کرتے تھے، ظلم کی انتہا کرتے تھے۔ اس طرح آج کے یہودی ریاست اسرائیل میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور انہی علاقوں پہ قبضہ کر کے اپنی ریاست کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ریاست بھی فلسطینی مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہی ہے، وہ اسی طرح کا ظلم ہے جیسا کہ مشرکین مکہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر کر رہے تھے۔ اسرائیلی ریاست میں بھی ہمارے قبلہ اول موجود ہے، جو کہ بیت المقدس کی شکل میں وہاں پہ موجود ہے، اور اس وقت کی مشرکین کی ریاست جو تھی، وہاں پہ بھی ہمارا قبلہ موجود ہے، اور اس وقت بھی موجود تھا۔ اب اس اسلامی ریاست جو فلسطین کی ہے، اس کے رہنے والے جو بھی باشندے ہیں، ان کو بیت المقدس میں آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، بالکل اسی طرح جیسا کہ مکہ میں
کعبۃ اللہ کے اندر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس طرح مکہ کی ریاست اور آج کی اسرائیلی ریاست ایک دوسرے سے 100% ملتی جلتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے قبلہ کو، بیت اللہ کو آزاد کروایا، وہاں بسنے والے جتنے مسلمان تھے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ بس اسی طرح آج کی اسرائیلی ریاست کے ساتھ ہمیں بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی ریاست کے ساتھ کیا، یعنی ہمیں اسرائیلی ریاست کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا ہے جب تک اسرائیل بیت المقدس کا قبضہ چھوڑ نہیں دیتا، تمام مقبوضہ علاقے جو فلسطین کے ہیں یا شام کے جو بھی علاقے ہوں ان کے اوپر سے اپنا ناجائز قبضہ اٹھا نہیں لیتا، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت نہیں دیتا، اس وقت تک ہمیں اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی بھی ایک مذہب ہے، عیسائی ہے، سب مذاہب ہیں، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے ساتھ یا سارے مذاہب کے ساتھ مل جل کے رہنا، یہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ بات یہاں پہ یہودی ریاست کی نہیں ہے، بات یہاں پہ غاصب ریاست، ناجائز ریاست اور ایک توسیع پسندانہ ایسی ریاست جو کہ پوری دنیا کے اوپر اپنے مذہب کا غلبہ چاہتی ہے، اپنے دجالی نظام کو لانا چاہتی ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اسرائیلی ریاست کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک کہ ہمارے سارے مطالبات جو جائز باتیں ہیں کہ بیت المقدس کو وہ آزاد کر دے، وہاں کے مسلمانوں کو تحفظ دے، جو اس نے ناجائز قبضہ کر کے اپنی ریاست کو توسیع دی ہوئی ہے اس سے وہ پیچھے آ جائے، تب ہم اس اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ اب یہاں پہ بات کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ آ جائیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ سنی شیعہ ہوں یا وہابی ہوں یا جس بھی آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنی اپنی پارٹیز میں، اپنے اپنے گروپس میں، اپنے اپنے مسلک میں جا کے اپنے رہنماؤں کی بھی رہنمائی کریں، اپنے جو آپ کے سربراہان ہیں ان کی بھی یہ رہنمائی کریں کہ یہ کون سی وجوہات ہیں جس پہ ہم اس اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اس بات کے اوپر آپ لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی یا گروہ کے اوپر آ کے اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے اپنے گروپوں کو آپ راہ راست کے اوپر آپ لانا کوشش کر سکتے ہیں۔ بس یہی چند گزارشات آپ سے تھیں، اب اس کے اوپر غور کیجئے، اور جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے وہاں تک اگر آپ کو یہ موقف سمجھ آ جائے تو اس کے اوپر لوگوں کو قائل کرنے کی بھی کوشش کیجیے، تاکہ ہم ایک قوم بن کر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔